بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس نحم اور دہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 9 ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس کا نام ہے قومی ہمدردی۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق قومی ہمدردی کی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق کی ریڈنگ سے پہلے سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی، آپ کی ولادت ہے 1837 اور آپ کی وفات ہے 1914۔ الطاف حسین نام حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ پھر آپ دہلی چلے گئے، جہاں مرزا غالب اور نواب مشیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم تصانیف ہیں۔ جی، مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم سبق کی باقاعدہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے، یعنی ہمدردی کا جو لفظ ہے وہ ہم اور درد فارسی کے الفاظ ہیں، ان سے مل کر بنا ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ درد کا مطلب جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ تکلیف کے ہیں، دکھ کے ہیں، اور ہم کا جو لفظ ہے وہ مشترک کے معنی دیتا ہے، یعنی دو لوگوں کا آپس میں ملنا، دو لوگوں کا آپس میں تعلق۔ بس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمدردی کا جو لفظ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شامل ہیں، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ۔ اب وہ چاہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا ارادے سے ہو، شعوری کوشش سے ہو یا بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے مراد وہ شرکت لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے، لیکن آج کل جو زمانہ ہے، جو ماحول ہے، اس میں جو ہمدردی سے مراد ہے وہ ارادے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور دوسرا اس کے ساتھ محبت اور رحم کا برتاؤ کرتا ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے مدد کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ دوسرے کا ہمدرد ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ ہمدردی کا مطلب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، تو تمام انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہی جیسے لوگوں سے مدد لینے کا حق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک دوسرے کو ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگوں پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی کا بھائی سے تعلق جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں کے رگوں میں ایک ماں باپ کا خون ہے تو تب تک ان میں ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ باقی رہے گا، اور ان کا ہمدردی کا رشتہ یا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بے شک والدین اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابہ مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی،
کیڑے مکوڑوں میں بھی، تمام جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب میں پایا جاتا ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا ہے خاص مدت تک، ان کا خیال رکھنا، ان کو وقت پر یا مسلسل غذا پہنچانا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے، یعنی سب کی ایک عام عادت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچوں کی پرورش، ان کو غذا پہنچانے، ان کو دشمن کے حملے سے بچانے کے علاوہ بھی ایک عام ہمدردی جو ہے وہ حیوانات میں بھی دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا، جنگلی بطخیں جو ہیں وہ غول کی صورت میں جب کسی کھیت میں داخل ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں پاتی، یا کوئی وہاں پر کوئی رکھوالا نہیں ہوتا، تو سب کی سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے۔ نوبت بنوبت اس کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک، اپنی اپنی باری پر۔ ہم جنسوں مطلب اپنی جیسی ہی بطخوں کی چوکیداری کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، تاکہ چوکیدار یا پہرا دینے والا جو ہے وہ ان کا آ کر نقصان نہ پہنچا دے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ جب تک وہ پہرا دیتی رہتی ہے، جب تک اس کے ہم جنس جو ہیں وہ دانہ چگتے رہتے ہیں، اور وہ ایک دانہ بھی نہیں کھاتی اور پہرا دیتی رہتی ہے۔ چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے، اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ چونٹا جو ہوتا ہے، اگر وہ کہیں کھانے کے ذرات دیکھتا ہے یا کھانے کا ذخیرہ دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی اکیلا جو ہے وہ اس کھانے کو نہیں کھاتا، بلکہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو جو ہے وہ خبر کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر چونٹوں کا رش لگ جاتا ہے، لاکھوں چونٹے جو ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی مثالیں جو ہیں وہ ہمدردی کے لیے ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر بھی جو ہمدردی رکھی گئی ہے وہ تمام حیوانات سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اور انسان جو ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمدردی کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہوتا، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ اس کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ انسان اور حیوانات سب میں ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کو ہمدردی کے جذبے سے مالا مال کیا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس جذبے کا زیادہ مستحق ہے، اس رویے کا زیادہ مستحق ہے، لیکن اس کے لیے کسی قسم کی تعلیم یا نصاب یا سلیبس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دلوں میں پیدا کر دیا گیا ہے، یہ قدرتی خوبی ہے جو انسانوں اور حیوانوں دونوں میں برابر پائی جاتی ہے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ اس پیراگراف میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمدردی انسان کے اندر اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ منظم طریقے سے چلتا رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا خلل پیدا نہ ہو، کیونکہ انسان جو ہے اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہے۔ جیسا کہ ارسطو نے کہا کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہی جیسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر طرح سے مدد کرے۔ ایک کی گاڑی دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی، مطلب ایک انسان جو ہے، ایک فرد واحد جو ہے وہ اکیلا تنہا جو ہے اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اپنی مدد کے لیے، اپنے کاموں کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو اس دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اور کسی کے اندر کوئی محبت یا رواداری کا جذبہ باقی نہ رہے۔
ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے ہم وطن بھی، ہم مذہب بھی جو ہیں وہ ہمدردی کے مفہوم سے، اس کے معنی سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، شادی بیاہوں میں شریک۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے ہم وطن بھی اس جذبے سے بے خبر نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی یا ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں جو ہے انہی کا فائدہ ہے، کیونکہ وقت پڑنے پر بھی لوگ ان کے کام آئیں گے۔ کنویں بنوانے، سبیلیں لگوانی، محتاجوں کی خبرگیری کرنی، بیواؤں کی مدد کرنی، شادی بیاہ میں شرکت کرنا، بیاہ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت کرنا، میت کی تعزیت، اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مصنف اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے ہم مذہب، ہمارے ہم وطن جو ہیں، وہ بھی جذبہ ہمدردی کی اصل سے واقف ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ تمام چیزیں، یہ خاصیتیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے، اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ قدرتی خاصیت ہے ہمدردی کی، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل عمل اور تعلیم سے، شعور سے جو ہے یہ پوری قوم میں پھیل جاتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہمدردی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کو ہمدردی کرتے ہوئے دیکھ کر اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے لوگوں کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے، اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں بلدیاتی ادارے جو شہروں میں، علاقوں میں، قصبوں میں مختلف قسم کے تعمیراتی کام کرتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، پانی کی نکاسی کا کام کرتے ہیں، اور دیگر جو شہریوں کی ضرورت کے کام ہوتے ہیں، ان کی آسائش یا ان کے آرام کے کام ہوتے ہیں، وہ میونسپل کمیٹیاں جو ہیں وہ انجام دیتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر میونسپل کمیٹی جو ادارہ ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنا فرض مکمل ایمانداری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر جاری رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ زمانہ بھی طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، وہ بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ اس پیراگراف میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بھی ہم کو طرح سے جو ہے ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ حادثت کے جو حالات ہیں، جو لوگوں کے درمیان مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ بھی ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہی ہیں، اور خاص طور پر ہمارا مذہب دین اسلام جو ہے وہ بھی ہم کو ہمدردی کی طرف راغب کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، ان کے کام آیا جائے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں، یعنی ہندو اور مسلمان اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں تو ان میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں جو ہیں اس کے مختلف خاندان ہیں، یعنی جو لوگ ہیں، قوم کے افراد ہیں، وہ ایک درخت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر خاندان جو ہے اس کے مرد اور عورت جو ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ، یعنی جب تک درخت کی جڑ جو ہے وہ ہری بھری رہے گی، سرسبز و شاداب رہے گی، اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا، ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت
کیوں کر بدل سکتی ہے؟ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے ترقی، مصنف کہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ اگر لوگ مل جل کر رہیں گے اور اپنے اپنے فرائض، اپنے اپنے کام جو ہیں وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے تو قوم جو درخت کی مانند ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا اور اس کی ٹہنیاں بھی ہری بھری رہیں گی، یعنی ہر فرد، ہر خاندان جو ہے وہ خوش و خرم رہے گا۔ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت اثر کیا ہے، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ صرف دو باتیں ہیں، دو خیال ہیں، دو سوچ ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی اور تنزلی یعنی اس کی پستی، ناکامی کی پر بہت اثر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرا خیال یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دو طرح کی سوچیں ہیں، دو طرح کے خیال ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور مایوسی جو ہے وہ کفران نعمت ہے، انسان کے اندر سے جستجو، لگن اور ہمت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ جبکہ دوسرا خیال کیا تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسے خیال کے حامل لوگوں نے دنیا میں ترقی کی اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ماخوذ از کلیات نثر حالی جلد دوم، یہ مضمون مولانا حالی کی کلیات نثر حالی سے لیا گیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس پورے سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ قدرتی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو اس دنیا کا نظام جو ہے وہ منظم طریقے سے چل نہ سکے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے مختلف امور میں، مختلف کاموں میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، جن میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جانور تمام جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کے محتاج ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کا استحقاق رکھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کا ہی ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی انسان کو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ لے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی بندگی تھے۔ یعنی یہ دنیا تخلیق کی گئی اور اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپس میں ہمدردی، بھائی چارہ، اخوت، اس کا ماحول جو ہے نا وہ قائم کیا جائے اور ایک دوسرے کی ہر طرح سے مدد کی جائے، اس کے دکھ درد میں، اس کی خوشیوں میں، اس کے آرام میں شریک ہوا جائے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق، اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں آپ کو اس پورے سبق کی وضاحت اور اس کی ایکسپلینیشن دی جائے۔ سبق کی ریڈنگ اور اس کی وضاحت کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کا اسائنمنٹ کہ آپ نے کس طرح سے یہ کام اپنے رجسٹرز میں کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 9 ہے جو کلاس نحم اور دہم کے لیے ہے، اس میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے آپ 2 چیپٹر پڑھ چکے ہیں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امید کی خوشی۔ چیپٹر نمبر 3 ہے قومی ہمدردی، جس کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ ٹاسک نمبر 1، سبق قومی ہمدردی کی ریڈنگ کریں، کتاب کا صفحہ نمبر 24۔ ٹاسک نمبر 2، سبق قومی ہمدردی کے الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ ٹاسک نمبر 3، سبق قومی ہمدردی کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ نے نوٹس سے مدد لینی ہے، آپ کے پاس نوٹس میں سبق قومی ہمدردی کے تمام کثیر الانتخابی سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں۔ ٹاسک نمبر 4، سبق قومی ہمدردی کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹس سے مدد لینی ہے۔ ٹاسک نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹس سے مدد لینی ہے۔ سوال نمبر 1، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ سوال نمبر 2، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سوال نمبر 4، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ سوال نمبر 5،
حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ یہ 5 سوالات ہیں جن کے آپ نے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے نوٹ سے مدد لے سکتے ہیں، اور جو چیپٹر ہم نے آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ اپنے الفاظ میں ان سوالات کے جوابات بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ ٹاسک نمبر 5 ہے آپ کے پاس۔ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت یا تشریح جو ہے مصنف کے تعارف کے ساتھ کیجیے۔ جملہ نمبر 1، ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ جملہ نمبر 2، زمانہ بھی ہم کو طرح طرح سے ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ٹاسک نمبر 6، سبق قومی ہمدردی کا خلاصہ تحریر کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو سبق قومی ہمدردی کی ریڈنگ، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے مرحلہ وار اپنے جو اسائنمنٹ نمبر 9 میں اردو کا سبق نمبر 3 قومی ہمدردی ہے، اس کا کام آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ بالکل ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو ہے اس کام کو اپنے اپنے رجسٹر میں تحریر کریں گے، نقل کریں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔